السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ کل کے پروگرام کی کچھ تصحیح کرنا چاہوں گا، اس میں کہاں پہ کیا غلطی ہوئی تھی مجھ سے، اور ساتھ میں آج کا جو موضوع ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا اور اس کے بعد ہونے والے فیصلے، اور اس سے کیا سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان میں، یہ اصل موضوع ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل وہ لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اچھا جی، کل کی تصحیح میں کرنا چاہوں گا، اور کچھ لوگوں کا میں کہیں تو جو کمنٹس باکس میں کچھ اصلاحات کی گئی میری ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کچھ لوگوں نے ذاتی طور پر رابطہ کیا، جو ویورز ہیں میرے، انہوں نے بھی کچھ چیزوں کی تصحیح کی، اور مجھے بھی ریئلائز ہو گیا جب یہ پروگرام اپلوڈ ہو گیا، جب میں نے خود دوبارہ اس کو دیکھا، تو اس میں شاید جو سال اور سن ہے وہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا اور کچھ اور ہو گئے۔ لیکن ساتھ میں میرا مقصد جو ہے افغانستان کی تاریخ، نجیب کے صدر بننے یا نور محمد ترکی یا ببرک کامل وغیرہ، وہ جو ہے میرا موضوع نہیں تھا۔ کہنے کا میرا کل کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے نقشے میں بلوچستان کو شامل کیا گیا ہے، اور اسی کے سیکوینس میں نے کہا تھا کہ نجیب دور میں ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایوب جتک صاحب کی اور ڈاکٹر نجیب اللہ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ تو وہ دراصل میں نے 1973 کہا تھا۔ 1973 سے میرا مطلب یہ تھا کہ 1973 میں یا 70 کے اوائل میں جو بلوچ بغاوت ہوئی تھی، اس میں کافی لوگ ظاہر ہے کہ افغانستان جلا وطن ہوئے تھے، اور اسی سیکوینس میں کافی سال تک بی ایس او کے کیڈر، سینئر کیڈر، کچھ لوگ حیات ہیں، زندہ ہیں، کچھ نہیں ہیں، ان کا افغانستان آنا جانا لگا رہا، جس میں ایوب جتک ہے، حبیب جالب مرحوم ہیں، راز بوٹی مرحوم ہیں، اس طرح کے بہت سارے، فدا بلوچ صاحب ہیں مرحوم، تو اس طرح کے بہت سارے۔ تو وہ 1986 میں شاید یا 87 میں واقعہ پیش آیا تھا کہ کیونکہ بی ایس او کا ایک کیڈر آلریڈی افغانستان میں کابل میں موجود تھا، اس میں حبیب جالب، رازق بوٹی اور فدا بلوچ وغیرہ یہ وہاں پہ موجود تھے۔ جب ایوب جتک چلا گیا کابل میں، وہاں پہ وہ جو کل میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ وہاں پہ نجیب کے دفتر میں افغانستان کے نقشے میں بلوچستان کو شامل کیا گیا تھا، تو اس سے ایک تو تلخ کلامی ہوئی تھی نجیب کے ساتھ، اور اس کے بعد ایوب جتک صاحب ناراض ہوئے، افغانستان سے واپس بلوچستان آئے، اور یہاں سے بی ایس او کی اصل میں دڑا بندی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ڈاکٹر کور خان مرحوم وغیرہ، آج تو بہت سارے ہمارے جو اسلاف ہیں وہ اس وقت ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ میرا مقصد یہ تاریخ بیان نہیں کرنا تھا۔ اگر تھوڑا افغانستان کی ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو افغانستان میں شاید 1965 کو ایک پارٹی بنی تھی جس کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جس کو نور محمد ترکی اور ببرک کامل نے بنایا تھا۔ اس کے 2 سال کے بعد 1967 کو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں، پھر نور محمد ترکی نے خلق بنایا تھا اور ببرک کامل نے پرچم بنائی، جو ڈیوائیڈ ہوئے لوگ، تو اس طرح ہوئی۔ یہ لمبی کہانی ہے، یہ میں نے یہ کہنا نہیں تھا، یہ اسٹوری میں نے بتانی نہیں تھی۔ تو نواب خیبر شماری صاحب جب واپس آئے تھے، وہ تقریباً 90 کے اوائل شروع 90 تھا، اور ڈاکٹر نجیب کی حکومت بھی تقریباً 90 کے ہی 88 تک میرے خیال میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے صبغت اللہ مجددی، اس کے بعد برہان الدین ربانی، یہ انہوں نے جو ہے حکومت سنبھالی۔ پھر اس کے بعد طالبان آئے، طالبان 1900 میرے خیال میں پہلا جو انہوں نے اٹیمپٹ کابل سے شروع کیا تھا اپنا، وہ 1994 تھا۔ تو طالبان کے آنے سے پہلے 2 سال یا 3 سال پہلے جب لگنے لگا تھا کہ افغانستان میں ایک مستقل حکومت نہیں ہے، آگے طالبان بڑے تیزی سے جو ہے افغانستان میں فتح کر رہے تھے، تو اس دوران نواب خیبر شمری اور اس کے جو اقارب عزیز تھے، انہوں نے شاید ریئلائز کیا کہ ابھی افغانستان ان کے لیے صحیح ابھی محفوظ نہیں ہے، تو وہ واپس بلوچستان آئے۔ یہ میں نے تاریخ بتانا ہی نہیں تھا،
بہت سارے دوستوں نے کمنٹس میں اور یہ مجھے کہا کہ جی یہ معاملہ ایسا ہے، یہ اس طرح ہے، نجیب جو ہے وہ 73، اب میں مان سکتا ہوں، میں نے 1964 کہا تھا، وہ دراصل میں نے وہ اس کا جو پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ طالبان تو 1994 میں آئے تھے، 64 میں نہیں، یہ تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں اور معذرت چاہوں گا اپنے اس ویورز کے ساتھ کہ جنہوں نے ایک تو تصحیح کر لی، دوسرا انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا اس کا، لیکن اصل مقصد کہنے کا یہ تھا کہ طالبان کے علاوہ افغانستان میں وہ دور جب سر انقلاب کا دور تھا، جہاں پہ کمیونسٹ انقلاب کی باتیں ہو رہی تھی، نورمہ ترکی سے لے کر ببرک کامل وغیرہ، یہ پوری ایک لیڈرشپ تھی، اس ٹائم بلوچ خود کو بڑا نزدیک سمجھ رہے تھے، کیونکہ سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو چکی تھی، ایک سلسلہ چل رہا تھا، ایک نظریے کی پرچار ہو رہا تھا، تو ہمارے بلوچ بہت سارے لوگ انسپائر ہو گئے روس سے، آپ کہتے ہیں سوویت یونین سے، اس سے انسپائر ہوئے، تو بہرحال ایک لمبی کہانی ہے یہ، اس کے بعد ناکامی کامیابیاں تاریخ ہے وہ چلتا رہے گا۔ مقصد کہنے کا تھا کہ تب سے لے کر اب تک بلوچستان کو افغانستان شاید کسی ہمیشہ انہوں نے اپنا پارٹ سمجھنے کی سوچا یہی ہوگا کہ اس کو اپنا حصہ بنا لے، تو یہ طالبان کے دور میں بھی ہوا تھا، پچھلے دور میں، اور دوبارہ ابھی ایک نقشہ واپس جاری ہوا، یہ سیناریو نقشہ تھا، تاریخ نہیں تھا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب طالبان نے افغانستان میں پورا کنٹرول کیا شمالی اتحاد کے علاوہ باقی علاقوں میں کو، تو اس ٹائم انور سعیدی صاحب نے ایک سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس ٹائم میں نے جب پڑھا جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی جو طالبان ہیں ان کی نظر گوادر پر ہے، اس ٹائم شاید کسی نے نہیں دھیان دیا اور آج تک کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ ابھی جب میں نے نقشے کی بات کی، بجائے یہ کہ اصل مقصد کے پار بات کرنے کی، انہوں نے تاریخ جی نجیب کب صدر بنا تھا، فلانا کب بنا تھا، اس پہ بہت سارے میرے ویور نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی انجانے میں، بہرحال پھر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کچھ چیزوں کی تصحیح کر لی میں، تو یہ الارمنگ میں نے کہا تھا، اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ محمود خان نصیری صاحب بھی کبھی کبھی جو ہے وہی باتیں یہ دہرا رہا ہوتا ہے جو افغان گورنمنٹ کا شروع دن سے ایک ذہن بیٹھی ہوئی ہے کہ بلوچستان کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی امارت اسلامیہ یعنی کہ افغانستان، اس کے نظریے اور سوچ سے متفق نظر آتے ہیں، آپ کو کافی حد تک نظر آتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بارڈر کے اس پار یا اس پار ایک سوچ موجود ہے بلوچ کے بارے میں، وہ اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کہ ڈیورل لائن کا فیصلہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، وہ تو ظاہر ہے کہ دو ریاستوں کے درمیان کا ایک معاملہ ہے، وہ آگے چلتا رہے گا۔ اصل ابھی آتے ہیں جی موضوع پہ، دیکھیں جی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام وہ جو ہے اس کی مجلس شورا بلایا گیا ہے 29 اور 30 کو، مجلس شورا میں فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے مرکزی حکومت میں شامل ہونا ہے، بلوچستان حکومت میں بھی شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ اس ٹائم میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب حامی بھر لیتے ہیں حکومت میں شامل ہونے کی، تو بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے، اور موجودہ وزیر اعلیٰ امیر سرفراز بگٹی صاحب وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، اور مرکز میں بھی جمعیت علماء اسلام کو حصہ دیا جائے گا۔ لیکن 2 دن کی جو اجلاس ہوا مجلس شورا کا، آپ اس کو کور کمیٹی کا اجلاس بھی کہہ سکتے ہیں، اسلام آباد میں ہوئی جمعیت علماء اسلام کی، تو اس میں مولانا فضل الرحمان نے بعد میں جو میڈیا میں جا کے بریفنگ دی، اپنا پروگرام شیئر کیا میڈیا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، تو انہوں نے کلی طور پر بلوچستان کی حکومت میں شامل ہونے اور مرکزی حکومت میں شامل ہونے کے جو ان کو آفر دیے گئے تھے ان کو رد کر دیا۔ اس نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا مولانا صاحب نے کہ یہ خوش کرنے والی کہ مولانا کو خوش کریں، یہ کوئی مطلب مسئلے کا حل نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟
تو اس فیصلے کے بعد جمعیت علماء اسلام کے اور اپنے پروگرام وضع کرنے کے کہ کب کہاں کیسے ہم نے جلسہ کرنا ہے، ایک موومنٹ چلانا ہے، تو اس سے یہ ہوا کہ بلوچستان حکومت پر ایک خطرہ جو منڈلا رہا تھا، وہ خطرہ تقریباً ٹمپریری تو ٹل گیا ہے بلوچستان حکومت کا. تو میرا خیال ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ستمبر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آج کی تاریخ سے لے کر آج 2 جولائی ہے، آج آپ یہ تاریخ نوٹ کر لیں، ستمبر اکتوبر تک اگر کوئی حکومت میں کوئی تبدیلی کے امکانات ہوئے تو اسی پیریڈ میں ہوگا، ستمبر اکتوبر تک ہوگا. اگر نہیں یہ دور گزر گیا، پھر سرفراز بگٹی صاحب میرے خیال میں کسی حد تک پھر سیف ہو جائیں گے، پھر ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آئے گا. اگر آ بھی جائے تو سیریس نہیں ہوگا. تو یہ ستمبر تک بڑا سیریس ایفرٹ ہو رہا ہے موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف، اور تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کس طرح موجودہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے. تو یہ تمام صورتحال ہے بلوچستان حکومت کی. ابھی آتے ہیں جی اپوزیشن پہ. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اوپنلی اپوزیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اپنا فیصلہ انہوں نے، جیسے کہ میں نے کہا، انہوں نے پریس بریفنگ میں بتا دیا. ابھی اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن اس وقت 2 جگہ تقسیم ہے. ایک استحکام پاکستان تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب کے سربراہی میں چل رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، کچھ اہل سنت والجماعت، پتہ نہیں کس طرح کی جماعتیں ہیں وہ، اور ساتھ میں بی ایم پی اس میں شامل ہے. تو یہ ایک اپوزیشن کا ایک پارٹی ہے. اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب جب کوئٹہ آئے تھے تو انہوں نے پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی یعنی کہ خوشحال خان کاکڑ صاحب کو بائیں طرف بٹھایا تھا جب پریس کانفرنس کی، اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو دائیں طرف بٹھا دیا تھا. تو اس سے یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، یا ایک میسج کنوے ہو گیا کہ جی اب یہ جو اپوزیشن کے 2 جماعتیں ہیں وہ مولانا صاحب کے موومنٹ میں ساتھ رہیں گے. اور اسی طرح اے این پی سے بھی ملاقات ہوئی مولانا صاحب کی. تو مولانا صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے جیسے کہ پی ڈی ایم میں وغیرہ، پی ڈی ایم جو بنی تھی تو اس میں لیڈ رول جو تھا وہ مولانا صاحب نے پلے کیا، لیکن اس کے بعد جب فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا تو نون لیگ اور پیپل پارٹی نے فائدہ اٹھایا. مولانا صاحب کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو ابھی مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چھوٹی پارٹیاں لے کے اگر ہم ایک موومنٹ چلا لیتے ہیں تو پھر جو بھی فائدہ ملے گا اس کا زیادہ حصہ وہ جمعیت کو مل سکتا ہے. اسی لیے مولانا صاحب نے اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اندیا تو دیا انہوں نے کہ جی ہم پارٹی اب اگر رابطہ باقاعدہ ہوگا، تحفظات دور ہوں گے تو ہم ساتھ چلیں گے اپوزیشن میں، لیکن اس میں زیادہ مولانا صاحب آپ کو سیریس نظر نہیں آ رہے. مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل پارٹی، اے این پی، ان کو ساتھ ملا کے ایک اتحاد بنا کے ایک موومنٹ چلا لیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں یا پشتو نیشنل پارٹیاں ہیں ان کا فائدہ کس کے ساتھ ہے اگر اپوزیشن کا رول پلے کریں گے اور اپوزیشن وہ کریں گے یا موومنٹ میں ساتھ دیں گے. ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا فائدہ اس میں ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں اور پی ٹی آئی کے اتحاد کا حصہ بنیں، اور پشتون نیشنل جماعتوں کا فائدہ اس میں ہوگا کہ وہ مولانا صاحب کے ساتھ یعنی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ آگے موومنٹ چلا لیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو تجربہ ہوا تھا اور اس کے بعد بہت ساری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ وہ مولانا صاحب پر بھی اعتبار نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے. اس میں
اے این پی بھی شامل ہے. اے این پی نے تو اس ٹائم پی ڈی ایم چھوڑ دیا تھا, جب پی ڈی ایم میں اپنے عروج پہ تھا اس ٹائم چھوڑ دیا تھا. لیکن پشتونخوا, نیشنل پارٹی اور بی ایم پی یہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. لیکن فیصلہ داری کے اوپر ہوتے رہے, اوپری سطح پہ ہوتے رہے, اور اس کا براہ راست جو نقصان ہوا وہ نیشنل پارٹی کو بھی ہوا, وہ پشتونخوا کو بھی ہوا, وہ بی ایم پی کو بھی ہوا, وہ اے این پی کو بھی ہوا. اور ساتھ میں مولانا صاحب کا میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. جمعیت کا بلوچستان میں کم سے کم کوئی نقصان نہیں ہوا ہے, باقی سیاسی جماعتوں کا ہوا ہے لیکن جمعیت کا نہیں ہوا ہے, میرا نہیں خیال. جمعیت کو بلکہ بلوچستان میں فائدہ زیادہ دیا گیا ہے, نقصان تو اپنی جگہ, فائدہ زیادہ دیا گیا ہے. ہاں اگر کے پی یا بلوچستان کے حکومت ملنے کا جو یا دینے کا جو وعدہ وعید ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا مولانا صاحب کے ساتھ. اور دوسرا میرے خیال میں مولانا صاحب کو یہ یقین دہانی ہوئی تھی کہ اس کو صدر پاکستان بنایا جائے گا, وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا. اصل میں مولانا صاحب کا جو غصہ ہے, جو کھل کے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف, تو ان کا جو بنیاد ہے نا غصے کا, وہ میرے خیال میں سربراہ مملکت کا ہے, وہ مخلوط حکومت میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے. حالانکہ بلوچستان کا جو جمعیت ہے, مولانا واسع صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. مولانا واسع صاحب کے احکامات ہیں, ہدایات ہیں, آپ جو بھی اس کو کہیں, بلوچستان میں جمعیت کسی طرح سے بھی اپوزیشن کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ ذہنی طور پر تیار ہے, نہ اس حوالے سے قیادت سے کوئی وہ مشورہ لے کے جو ہے اپوزیشن کرنے کو کوئی وہ خیال, ان کا خیال ہو کہ یار چلو اپوزیشن کر لیتے ہیں. نہیں, بالکل تیار, ذہنی طور پر نہیں ہے تیار. اور نہ ہی آئندہ آنے والے وقت میں بلوچستان کی حد تک جمعیت جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ یہاں پہ معاملہ جو ہے پی ایس ڈی پی کا ہے. جب پی ایس ڈی پی کا معاملہ آپ نکال لیں تو پھر اپوزیشن ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جام صاحب نے پی ایس ڈی پی میں جمعیت کو ایسا نہیں دیا تو وہ اپوزیشن میں ٹھیک ٹھاک اپوزیشن انہوں نے کی. جب میر قدس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے پورا پی ایس ڈی پی میں حصہ دیا, تو جمعیت علماء اسلام نے اپوزیشن چھوڑ دی اور حمایتی رہے. حالانکہ ایک ہی پارٹی کے لوگ تھے, جام صاحب لیں یا قدس بزنجو صاحب لیں, دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق تھا ان کا. لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ دونوں کے ساتھ جو رویہ تھا اپوزیشن کا وہ الگ الگ آپ کو نظر آیا. چلے آپ پھر کہیں گے جی بی ایم پی کا بھی یہی صورتحال تھا. میں مان لیتا ہوں کہ بی ایم پی کی صورتحال بھی یہی تھی جو جمعیت علماء اسلام کی تھی. لیکن دیکھیں بی ایم پی کا سردار اختر جان مینگل اور جام کمال خان کے درمیان بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں نا, وہ سیاسی دوریاں اور معاملات آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں نا. یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ پارٹی نظریاتی طور پر ہوں. کبھی بلوچستان میں زیادہ تر اختلافات جو ہے وہ نظریاتی کم اور ذاتی شخصیات کے آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی اختلافات ہوتے ہیں. تو بی ایم پی کو آپ الگ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں اور جمعیت کو الگ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جمعیت علماء اسلام کے کانفرنس جماعتوں کو اسپیشلی اے این پی اور نیشنل پارٹی کو ساتھ ملا سکے گی. لیکن اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے خیال میں اے این پی اور نیشنل پارٹی دونوں جمعیت کے ساتھ اتحاد یا اپوزیشن اتحاد پہ اتفاق ہونے کو تیار نہیں ہے. تو یہ صورتحال بن رہی ہے, اور اب میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب کو اکیلے جو ہے وہ اپنا سولو فلائٹ لے کے اپوزیشن کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ابھی فیصلے جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گے, پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے. تو باقی ظاہر جو پارٹیاں ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ پارلیمنٹ کے اندر, مطلب کانفرنس جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کو اس وقت گھسیٹ رہا ہے محمود خان اچکزئی صاحب. جان دیدہ بندہ ہے, ان کو سمجھ آتی ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے. لیکن چونکہ وہ جو پوٹلی ہے نا اس میں پشتونخوا کا کچھ نہیں پڑا ہوا ہے, سب کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. تو ابھی وہ پی ٹی آئی والے جب بھی چاہیں محمود خان صاحب کو جو ہے ایسے نکال سکتے ہیں اپنے لیڈرشپ سے, قیادت سے, ایسے بھئی آپ نہیں ہو.
حالانکہ محمود خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ مولانا صاحب سے ملیں اور اب پورے ایک منظم ایک پوزیشن بنا لیں، اتحاد بنا لیں، لیکن اس کے لیے بھی پی ٹی آئی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی اس وقت چاہ رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، پھر وہی دوبارہ وہی پرانا جو وتیرہ عمران خان صاحب کا وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو ملا کے حکومت کرنی ہے وغیرہ. سپورٹ چاہیے، سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ. پی ٹی آئی کا صرف یہی مدعا ہے کہ ہمیں آپ سپورٹ دیں، ہم ووٹ لے کے آئیں گے، ہمیں آپ سپورٹ دیں، ساتھ مل کے حکومت کریں گے. یہ اب بھی پی ٹی آئی اسی پر ہے. اور محمود خان صاحب جو ہے شاید تھوڑا بہت پی ٹی آئی کا ساتھ دے کے اور اس طرح فرنٹ لائن پہ ہو کے بلوچستان سے تھوڑا بہت جمعیت کی طرح فائدہ اس نے سوچا ہو گیا، تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ان کی پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان فیوچر جو اس کی پارٹی جو ہے پارلیمان میں آنے کا جو ہے اس کا جو ریشو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سہارا میرے خیال میں پی ٹی آئی دے رہا ہے پشتونخوا کو. تو پشتونخوا کا تو فائدہ ہے، لیکن بی ایم پی وغیرہ کا ان کا مجھے نہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.